اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ولی صدرکنا۔ ماہ مبارک رجب یہ وہ مہینہ ہے جب ہم ایک روحانی معنوی کیمپ یعنی ایک اسپریچول کیمپ میں داخل ہو رہے ہیں۔ رجب خود پر کام کرنے کا مہینہ ہے۔ رجب تخلی کرنے کا مہینہ ہے۔ تخلی یعنی خالی کر دینا، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے خالی کر دینا، دور کر دینا، ہلکا کر دینا کہ جو ہمارے پروردگار عالم کو نہیں پسند۔ اس لیے رجب کے مہینے میں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا عمل تخلی کرنا، خالی کر دینا۔ جب کسی برتن میں کچھ نیا پاکیزہ بھرنا ہوتا ہے تو پہلے اس برتن کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس برتن میں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہمارے اس نئے مشروب کو، پاکیزہ مشروب کو خراب کر دے گی۔ رجب کا مہینہ تخلی کرنے کا مہینہ، اپنے قلوب کو خالی کر دینے کا مہینہ ہے۔ اور جب یہ قلب خالی ہو جائے گا، اس میں ہر گناہ، ہر دنیا کی محبت، ہر ایسی خصلت جو خدا کو نہیں پسند، جب اس کو مٹا دیا جائے گا، خالی کر دیا جائے گا، تب شعبان کے مہینے کے لیے قلب تیار ہو جائے گا۔ اور تخلی کے بعد شعبان میں تحلی کرنے کا مہینہ آئے گا۔ تحلی یعنی اپنے قلب کو خوبصورت بنا دینا۔ اور جب یہ تحلی کر کے قلب خوبصورت ہو جائے گا، جمیل ہو جائے گا، تب ماہ مبارک رمضان میں اس قلب میں پروردگار عالم تجلی کرے گا۔ جب ہم کسی ریس میں جاتے ہیں یا کوئی ویٹ لفٹنگ کرتا ہے تو اگر اس سے کہہ دیں پہلے ہی دن 100 کلو اٹھا لو تو بہت مشکل ہوگی، یا 10 کلومیٹر پہلے ہی دن بھاگ لو تو بہت مشکل ہوگی۔ لیکن جب آہستہ آہستہ 10 کلو سے اٹھانا شروع کرے گا تو کچھ دن محنت کر کر کے ایک دن آگا کہ 100 کلو گرام بھی اٹھا لے گا۔ جب ایک دن آدھا کلومیٹر چلے گا تو ایک دن آئے گا کہ 10 کلومیٹر بھی بھاگ لے گا۔ اسی طرح سے جیسے جسم کو ٹرین کر کر کے قوی کیا جاتا ہے، قلب اور روح کو بھی اسی طریقے سے قوی کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں شب قدر کی عظیم برکتوں کو حاصل کرنا ہے، شب قدر کی حقیقت تک پہنچنا ہے، تو اس کا آغاز اول رجب سے کرنا ہوگا۔ جب رجب میں تخلی کریں گے، شعبان میں تحلی کریں گے، تو ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ہمارے قلب میں تجلی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رجب کا مہینہ نصیب کیا۔ وہ رجب کہ جس میں خدا کی رحمت قطرہ قطرہ نہیں بلکہ انڈھیل دی جاتی ہے۔ اس لیے روایات کہتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کہو استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ خداوند تعالیٰ میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب ہم اس مہینے میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو خداوند تعالیٰ کیا کچھ نہیں عطا کرتا۔ ایک اور تسبیح جو اس مہینے کے لیے بیان کی گئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے کہ جو شخص ماہ رجب میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ پڑھے، اور پھر اس کو صدقے پر ختم کرے، یعنی تسبیح نکال دی، پڑھ لی اور پھر صدقہ دے دیا، تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کو خاتمہ قرار دیتا ہے۔ اور اگر 400 مرتبہ رجب کے مہینے میں یہ ذکر پڑھ لیا تو پھر خداوند تعالیٰ اس پڑھنے والے کو شہید کا اجر دیتا ہے۔ جانتے مومنات شہید کا اجر کیا ہے؟ روایات کہتی ہے کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، فوق کل بر برا، ہر نیکی جو آپ کرتے ہیں اس سے اوپر ایک اور نیکی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دن 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک دن ایکسٹرا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک مہینہ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو آپ رجب اور شعبان میں روزے رکھ کے 3 مہینے روزے رکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ نے 1 سال حج کیا ہے، اب دوبارہ حج کر کے 2 حج کر سکتے ہیں۔ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی بڑھائی جا سکتی ہے، سوائے کہ شہادت کے۔ شہادت سے اوپر کوئی نیکی نہیں، یہ سب سے افضل ترین درجہ ہے۔ رسول فرما رہے ہیں، وہ رسول جو صادق رسول ہیں، کہ اگر 400 مرتبہ یہ ذکر تسبیح استغفار کر لیا تو خدا شہید کا ثواب دیتا ہے۔ اور جب ایک اور روایت ملتی ہے کہ صبح کے وقت 70 مرتبہ اور ظہر کے وقت 70 مرتبہ اگر استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی ہم ایک روٹین بنا لیں کہ بعد نماز فجر اور بعد نماز ظہر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہیں، اور پھر جب ختم کر لیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں اللہم اغفر لی وتب علیہ، کہ خدا میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، تیری طرف پلٹ کر آتا ہوں۔ تو اگر وہ ماہ رجب میں مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو خدا اس سے راضی ہوگا اور آگ اس کو نہ چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن کریم میں جنت کی تمام مختلف نعمات کا ذکر ہوتا ہے کہ جنت میں یہ بھی ہوگا، نہریں بھی ہوں گی، تمام چیزیں ہوں گی، اس کے بعد ایک ذکر آتا ہے وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، کہ سب سے افضل ترین درجہ جو اہل جنت کو، افضل ترین نعمت جو ملے گی وہ کیا ہے؟ خدا کا رضوان، خدا کا راضی ہو جانا۔ اور اس راضی ہو جانے کا، خدا کو راضی کرنے کا اور آگ سے اپنے آپ کو دور کر لینے کا ہمارے معصومین نے ہمیں نسخہ دے دیا کہ فجر صبح کے وقت اور ظہر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے توبہ کرو تو خداوند تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں رجب کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رجب میں زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔